ماشاءاللہ، یہ آپ سورہ کہف پڑھ رہے تھے؟ اگر باقی ہو تو بعد میں پوری کر لیں۔ جس نے سورہ کہف پڑھ لی وہ پورا ہفتہ فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کر لے پورا ہفتہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آیا، جو کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجال، اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ بڑے فضائل ہیں، خصوصیات ہیں سورہ کہف۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت جو شخص کرتا ہے، گزشتہ جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک اللہ پاک سارے سزائیں اس کے معاف فرما دیتے ہیں، اور آئندہ جمعہ تک ہر فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، اور اس کے قدم سے لے کر کے آسمان کی بلندی تک اللہ پاک ایک نور پیدا کر دیتے ہیں جو قیامت کی اندھیرے میں اس کو کام دے۔ بڑے فضائل ہیں، اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچاؤ اور فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو بیان کیا ہے، اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک روئے زمین کے اوپر نہ کوئی ایسا فتنہ ہوا ہے نہ ہوگا دجال کے فتنے سے بڑھ کر۔ اس فتنے سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں اس شخص کی جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ اس لیے چونکہ میرا بیان جو ہے عورتیں بھی سنتی ہیں گھروں کے اندر، میں میری ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں۔ جب اتنا بڑا فتنہ دجال کا اس سے اللہ محفوظ رکھیں گے تو آج کل تو فتنوں کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے فتنے، تو بطری کا اولا اللہ پاک اس سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، آپ لوگ طلباء کرام سے میں کہتا ہوں کہ آپ مسجد کی رونق ہو۔ دارالعلوم میں اس مسجد کے اندر جو جمعہ کی نماز شروع ہوئی وہ طلباء ہی کے لیے شروع ہوئی تھی۔ کئی سالوں پہلے ایک ہنگامہ ہوا تھا، ایک فتنہ ہوا تھا، ایک طوفان ہوا تھا جس کے اندر 10 ایمان والے بھائی شہید ہو گئے تھے۔ ایک عجیب موسم تھا، تو اس موقع پر جمعہ کی نماز دارالعلوم کے اندر طلباء کو کوئی ادھر ادھر گاؤں میں نہ جانا پڑا، ماحول اچھا نہیں تھا، حالات خراب تھے، جس کی بنیاد پر دارالعلوم کے اندر جمعہ کی نماز کی بنیاد پڑی اس وقت۔ اور جہاں کہیں بھی مدرسوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں طلباء ہی آگے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ مسجد کی رونق ہو، مسجد کی زینت ہو، اس لیے ہمیشہ آپ لوگوں کو آگے رہنا ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد بھی آپ لوگ اطمینان کے ساتھ جائیں سنتوں کو پڑھنے کے بعد۔ اچھا، اگر آپ نے سنتیں پڑھ لی، فارغ ہو گئے اور پیچھے کوئی سنت پڑھ رہا ہے تو پھر ہم اس کو کود کر فلان کر کے نہیں جائیں گے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، درود شریف پڑھیں گے، 5-7 منٹ میں ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا، ہمیں کوئی مشغولی نہیں۔ اس وجہ سے سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اگر دیکھیں کہ راستہ بند ہے، لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے، درود شریف پڑھتے رہیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الاسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام طلباء کرام اور ایمان والے بھائیوں، آج مجھے ایثار ثواب اور تعزیت کے سلسلے میں کچھ ضروری اور اہم باتیں عرض کروں۔ اللہ پاک نے خوشی بھی رکھی ہے اور غمی بھی رکھی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی خوشی کے موقع بھی آتے ہیں، کبھی غمی کے موقع بھی آتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور موت میت کے وقت یہ غمی کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے خوشی اور غمی کے اندر آزاد نہیں۔ اللہ پاک نے خوشی منانے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور غمی منانے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا پیارا اور مکمل دین ہے کہ جس نے اپنے ماننے والے کو کسی بھی موقع پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہر موقع پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہبری فرمائی۔ مسلمان کبھی بھی کسی بھی موقع پر جہاں کہیں بھی جس حالت میں بھی ہو، اسلام کی رہبری اس کے لیے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کو رہبری ملی۔ زندگی گزارنے میں مسلمان کسی بھی موقع پر آزاد نہیں۔ بعض مرتبہ کچھ رسم و رواج ایسے داخل ہو جاتے ہیں کہ اگر وقت پر اس کے اوپر نکیر نہ کی جائے، اس کو بند نہ کیا جائے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ ایسی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ آگے چل کر کے لوگ اس کو دین کا ایک حصہ سمجھ کر کے کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب ایک عام رواج پڑ جاتا ہے، ماحول میں وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو بند کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر اکثر حضرات جو ہے کسان ہیں، کھیتی باڑی والے ہیں، زمین کے اندر ہم جو اناج اور غلہ بوتے ہیں تو کچھ زائد چیزیں بھی اگ جاتی ہیں، گھاس پھوس ہے، کانٹے ہیں، تو اس کو نکال کر کے پھینک دینا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنی جڑ نہ پکڑ لے۔ اگر اس کو نکال کر کے صاف نہ کیا گیا تو ہمارے جو اصل چیز بوئی ہوئی ہے، مونگ پھلی ہے، گیہوں ہے، اناج جو بوئے ہیں، اس کے اوپر وہ زائد چیزیں غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھیت برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ جو زائد چیزیں ہیں اس کو کسان صفائی کر کے الگ کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے معاشرے میں دین کے ساتھ ساتھ، عبادات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جس کا تعلق رسم و رواج سے ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چیزیں جب آہستہ آہستہ آنے شروع ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کو کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ ان پڑھ بھی کرتا ہے، پڑھا لکھا بھی کرتا ہے، دیکھا دیکھی وہ ماحول کے اندر وہ چیز ایسی عام ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو یار برسوں سے ہوتا ہے، کرتے ہیں، وہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، حالانکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ ماحول میں ایسا اس کو پکایا گیا ہے اور ایسا اس کو رواج دیا گیا ہے کہ لوگ اس کو دین سمجھ کر کے کرنے لگتے ہیں۔ ایسی چیزوں کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھو، کسی کا وہاں موت ہو جائے، میت ہو جائے، تو پہلے تو ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ مسنون طریقے کے مطابق ہماری میت دفن ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ فکر کی جائے گی کہ تجہیز و تکفین، کفن دفن کا جو مسئلہ ہے اس کو سب سے پہلے نمٹایا جائے۔ اس کے بعد
مرحوم کے ذمے اگر قرض ہے تو مرحوم کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ قرضہ سب سے پہلے ادا کیا جائے۔ عام طور پر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ جو کام شریعت کے اندر کرنے کے ہوتے ہیں اس کو مسلمان نہیں کرتا ہے، اور جو نہ کرنے کے کام ہوتے ہیں اس کو مزے سے کرتے ہیں اور دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ ایسا ایک ماحول بن جاتا ہے اور شیطان اس میں جو ہے بہت حصہ لیتا ہے۔ مغفرت ہو جائے اس کی، ایسی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، رحمت کی دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ بھائی اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ اگر کوئی قرض ہے تو کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ جس کے اندر سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے؟ ہاں، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اندر سے قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازہ کی نماز پڑھاتے اور نہ صحابہ سے کہہ دیتے تھے کہ آپ پڑھا۔ یہ اتنی مرحوم کے قرض کی اہمیت بتلائی گئی۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر میت ہو گئے اور اس کے اندر ایک بڑا لڑکا ہے جس کے ہاتھ کے اندر سارا کنٹرول ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ویوہار ہے۔ باپ مر گیا، اب سارا اس نے چھوڑ دیا۔ اب بہت سارے بھائی بہن ہیں، اس کے اندر کچھ نابالغ بھی ہیں، بالغ بھی ہیں۔ اب بڑا بھائی جو ہے باپ کے مرنے کے بعد باپ کے چھوڑے ہوئے مال کے اندر سے تصرف کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب مرنے والا مر گیا، اب یہ سارا وارثوں کا حق ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے مرحوم کا قرضہ ادا کیا جائے، پھر اس کی وصیت کے مطابق جو ہے تہائی مال میں سے جائز وصیت پوری کی جائے گی، پھر ورثہ کے اندر تقسیم ہوگا۔ آج کل دیگے پکانے کا ایک ماحول بن رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، کھانے والے کھا بھی لیتے ہیں، پکانے والے پکاتے بھی ہیں۔ کبھی یہ تو پوچھو کہ یہ کون کھلا رہا ہے، یہ کس کے مال میں سے کھلایا جا رہا ہے؟ اور کوئی میرے جیسا کچا پکا مولوی بیان کرنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی بیچارہ اللہ کا بندہ اعلان کر دیتا ہے کہ سارے لوگوں کے لیے کھانے کا نظم ہے، کھا کر کے جائیے۔ اس کو سوچنا چاہیے یہ کون کھلا رہا ہے۔ ایک جگہ میں تعزیت میں گیا رشتہ دار کے وہاں، تو دیکھا کہ صحیح بات کہہ رہا ہوں، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں اللہ کے گھر کے اندر، میں آج ایسی ہی کچھ ضروری باتیں کہوں گا۔ بیان کیا ہے؟ بیان ایک نصیحت ہے، واضح نصیحت، ایسی مفید باتیں جو امت کو فائدہ ہو، اس کا نام بیان ہے۔ موقع کے مطابق ضرورت کے وقت ضرورت کی بات امت کو پیش کی جائے۔ تو میں گیا تو دیکھا کہ بھینسیں بھی کٹ رہی ہیں، ادھر نوجوان ٹھی ٹھاٹھا بھی کر رہے ہیں، پیاز بھی کاٹ رہے ہیں، ادھر دیگیں بھی تیار ہوئی ہیں۔ اور عجیب، حالانکہ اسی دن میت ہوا تھا، دوپہر میں میت ہوا تھا، رات کو میں وہاں تعزیت کے لیے گیا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میت کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ بھائی میت اور شادی میں تو کوئی فرق رہ جانا چاہیے کہ میت کا گھر ہے اور شادی کا گھر، دونوں میں فرق ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ہے، کوئی انسان مرا ہے کہ کیا ہے؟ کوئی شادی ہے، صبح میں ہنسی ہو رہی ہے، تماشا ہو رہا ہے، بھینسیں کٹ رہی ہے، گوشت کٹ رہا ہے، لائٹیں جل رہی ہے، اور پتہ نہیں جیسے کہ شادی کی رات ہو، حالانکہ اسی دن میت ہوا تھا۔ کیا ہے تو کہ کل 4 دیگیں پکائی جائے گی اور سارے جتنے بھی احباب جارت کے بیان کے اندر آئیں گے ساروں کو کھانا کا انتظام ہے۔ اچھا یہ کون کر رہا ہے؟ تو کہا کہ اس کا بڑا بھائی کھلا رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہا بڑا بھائی کھلا رہا ہے تو باپ مر گیا، وہ صرف بڑا بھائی ہی اس کے مال کا مالک ہے کہ اور بھی ہے؟ تو کہ اور بھی بھائی بہن ہیں جس کے اندر نابالغ بھی ہے۔ مفتیان کرام سے پوچھو کیا یہ بڑا بھائی اس طریقے سے کھانا کھلا سکتا ہے اور کھانے والوں کے لیے کھانا جائز ہے؟ پوچھو تو صحیح۔ یہ مانگرول جیسا علمی شہر جہاں اتنے بڑے بڑے ادارے اور جہاں اتنا دعوت کا عظیم کام چل رہا ہے اور جہاں اتنی دینی فضائیں عام ہیں، اور الحمدللہ رمضان المبارک کے موقع پر اصلاحی پروگرام کے سلسلے میں خانقاہ کی مجلس ہوتی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں،
ایسی جگہ کے اندر، ایسے شہر کے اندر ایسی رسم و رواج اگر عام ہو جائیں گے تو پھر آنے والی نسل کو اس کو دین کا ایک حصہ سمجھ کر کے کرنے لگے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ شریعت کے اندر بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، جس کا ہم نے مشکل بنا لیا ہے، اور ایسا مشکل بنایا ہے کہ نیکی برباد اور گناہ لازم، ثواب بھی نہیں ملتا اور الٹا وہ گناہ ہوتا ہے، اور ہم اس کو ایصال ثواب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایصال ثواب تو شریعت نے اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا آسان کر دیا ہے کہ ان پڑھ آدمی جو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی اچھی طریقے سے اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی متعین نہیں۔ یہ سب ہم نے اپنی طرف سے بہت زیادتیاں کر رکھی۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ماحول کے اندر جب رسم و رواج عام ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہوتی ہے تو وہ ایسا راسخ ہو جاتا ہے اور ایک عام ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو پھر خوشی خوشی کرنے لگتے ہیں اور دین کا ایک حصہ سمجھ کر کے کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کو روکنے جاتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں جلدی نہیں آتا ہے، اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی خرابی کی چیز ہے۔ مرحوم مر گیا تو شریعت کا جو حکم ہے وہ سب سے پہلے یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، اس کا قرضہ ادا کیا جائے، باقی سارے مسئلے بعد۔ اب میں دوسری بات یہ کہوں کہ رہا مسئلہ ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب کا مطلب مرحوم کو ثواب پہنچانا۔ اس کے لیے شریعت نے کوئی دین متعین نہیں کیا ہے۔ آپ ہر وقت، ہر گھڑی اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ہر وقت مرحوم کو اس کی ضرورت ہے، اور ہم ایصال ثواب کریں گے تو مرحوم کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آج انتقال ہو گیا، 2 دن کے بعد ایک تعزیتی مجلس زیارت رکھیں گے، اس کو ہم ایصال ثواب سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 9 دن پر فاتحہ کے نام سے، اور اس کے بعد پھر 20 دن کے اوپر فاتحہ کے نام سے، اور اس کے بعد پھر 1 مہینے کے اوپر فاتحہ کے نام سے، اور پھر آگے چل کر کے 4 مہینہ، اور آگے چل کر کے 1 سال، بس یہ ختم ہو گیا، جو سراسر شریعت اور سنت کے خلاف ہے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے ہمارے مرحوم کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ مرحوم کے لیے جو کرنے کا ہے وہ تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ شریعت اور سنت سے ہٹ کر کے رسم و رواج کو ادا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ایک بات اور کہوں، آج کل ایک رواج ایسا عام ہو گیا ہے کہ 40 دن تک ہر جمعرات کو، 40 دن میں تقریباً 6 جمعرات آتی ہیں، 40 دن تک ہر جمعرات کو تبارک کے نام سے عورتوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے میت کے گھر پر۔ کسی بھی عالم سے، کسی بھی مفتی سے پوچھو کہ اس چیز کا تعلق شریعت اور سنت سے ہے، بالکل نہیں ہے۔ وہ تو ہوتے ایک رواج پڑ گیا، اب ہونے لگا ہے۔ اب عالم کے گھر بھی ہوتا ہے، جاہل کے گھر بھی ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے۔ اب کوئی ٹوکتا نہیں، کوئی روکتا نہیں، تو لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر یہ بدعت ہے اور یہ شریعت اور سنت سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ اچھا، اس میں جانبین سے کسی کی بھی نیت صحیح نہیں ہوتی، گھر والے بھی یہ نہیں چاہتے ہیں، ہم نے تجربہ کر کے دیکھا، گھر والے بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ہمارے یہاں یہ عورتوں کا اجتماع ہو اور یہ تبارک کے نام سے جمع ہو۔ گھر والے کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں بیٹھیں گے، نہیں کریں گے تو خاندان والے، رشتہ دار یہ کہیں گے کہ دیکھو ان کے گھر ان کا باپ مر گیا، ان کی ماں مر گئی، ان کا فلاں مر گیا، یہ تبارک بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ اب پوچھو آپ مفتیان کرام سے کہ گھر والے بیچارے جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، رشتہ دار کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بدعت سے ہٹ کر کے اس میں تو شرک آ گیا۔ اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے جو کوئی کام کرے تھے تو شرک ہو گیا۔ وہ بیچارے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اگر نہیں کریں گے تو پھر رشتہ دار اور ہمارے خاندان والے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ اچھا، جانے والی عورتیں اس لیے جاتی ہیں کہ نہیں جائیں گے تو کہیں گے کہ دیکھو ہمارے یہاں تبارک تھی پھر بھی نہیں آئی۔ اب نہ ان کی نیت صحیح ہے، نہ ان کی نیت صحیح ہے، بس یہ چلی تو چلی، چل پڑی۔
یہ سراسر شریعت اور سنت کے خلاف ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اس چیز کو بالکل اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا بیان چونکہ ماں بہنیں بھی کہ انشاءاللہ ہماری ماں بہنیں بھی چونکہ بیان سنتی ہے میرا، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ میں اور ایک جگہ کا واقعہ سنا، میں گیا، میرے ساتھ اور بھی احباب تھے۔ اسی دن جوان میت ہو گئے اور ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چائے کی کچلی، پانی کا جگ۔ میں نے غصے ہو کر کے کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے میت اور شادی میں تھوڑا فرق رہنے دو۔ اب صرف اتنا فرق رہ گیا ہے کہ میت کے اندر کھاٹلے ہوتے ہیں اور شادی میں کرسیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ میت میں بھی کرسیاں آ جائیں۔ صرف اتنا فرق رہا ہے کہ میت میں کھاٹلے ہوتے ہیں اور شادی میں کرسی۔ باقی ظاہر میں اگر کوئی وہاں سے گزرنے والا گزر جائے تو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں میت ہو گیا۔ تعزیت کے لیے جاوے تو کیا کریں، وہاں بھی ہم اپنا ایک ٹائم پاس کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے 3 دن تعزیت کی مدت، 3 دن ماتم کرسی جس کو ہم بیٹھنے کے لیے ہم جاتے ہیں، 3 دن۔ اگر کوئی باہر سے آنے والا ہے جو میت میں اور تعزیت میں نہیں پہنچ سکا ہے، باہر کا کوئی رشتہ دار، 3 دن کے بعد بھی اگر وہ آوے تو ان کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن یہاں قریبی رشتہ داروں کے لیے، یہاں رہنے والوں کے لیے تعزیت کی مدت 3 دن۔ تعزیت میں جاوے تو ہم تسلی دینے کے لیے کچھ کلمات صبر کے، شکر کے، جن کے وہاں میت ہو گیا ہے، وہاں جا کر کے بیٹھ کر کے کچھ پڑھ کر کے ہم نے اس کی سارے ثواب کر دیا، یہ ہو گیا۔ آدھی رات تک بیٹھے رہتے ہیں وقت پاس کرنے کے لیے، تو گھر والوں کے لیے بھی ایک جو ہے زحمت بن جاتی ہے کہ کب جائے اور ہم سوئے، ایسا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر جماعت خانے کے کھاٹلے گئے ہوئے ہیں، 15 دن ہو گئے، ابھی کھاٹلے رکھنے کے لیے نہیں گئے، دوسری جگہ میت ہو گیا تو وہاں سے کھاٹلے لا کر کے پھر وہاں پہنچانے پڑتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے تو جماعت خانے کے 4 پائے کھاٹلے ہم کو پہنچا دینے چاہیے۔ یہ ماتم کی جو سنت طریقہ، مسنون طریقہ تھا، شریعت کا جو حکم تھا، یہ پورا ہو گیا۔ ہاں اب گھر کے لوگ ہیں، بہت اندر کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے بات الگ ہے، لیکن یہ جو ماتم کرسی کا جو ہے تعزیت والا جو مسئلہ، وہ 3 دن سے زائد نہیں۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی، یہ بھی عام ماحول بن جاتا ہے، کوئی روکتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ ایصال ثواب کتنا آسان ہے، میں یہ کہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی قبرستان سے گزر گیا اور اس نے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کی سورت پوری پڑھ لی 11 مرتبہ۔ یہ ایک ان پڑھ آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، قل هو اللہ تو سب کو یاد ہوتی ہے، اس کے لیے وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف قبرستان سے گزر گیا اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے بس دل میں نیت کر لی کہ اللہ میں نے جو پڑھا اس کا ثواب تمام مرحومین کی روحوں کو بخش دے۔ اب تمام کو اس کو ثواب پہنچ جائے گا، اس کا تمام مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اور اس پڑھنے والے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی تعداد کے برابر ان کو نیکیاں ملے گی۔ ہاں ایمان والے، تو ایمان والے، اتنے کوئی بیوقوف تھوڑے ہیں جو کوئی کافر سمجھے۔ ہاں ایمان والے، تو کتنا ثواب آسان ہے، آسان طریقہ۔ اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو کرتے ہیں وہ شریعت سے ہٹ کر کے کرتے ہیں، جس کے اندر نیکی برباد اور گناہ لازم ہوتا ہے اور بدعت کا گناہ ہوتا ہے۔ اب کرنے کے کام کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، یہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو تبارک والا مسئلہ ہے 40 دن تک۔ اچھا، جس عورت کا شوہر مر گیا وہ 4 مہینہ 10 دن اس کو عدت میں رہنا ضروری ہے۔ یہاں ایک عام ماحول ہو گیا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے 40 دن عدت کا سمجھتی ہے۔ 40 دن کے بعد عورت گھر سے باہر نکل جاتی ہے جس کا شوہر مر گیا، اور کہتی ہے کہ میں 40 دن کی عدت میں بیٹھی تھی، اور بعض کہتے ہیں بعض 4 مہینے بیٹھتی ہے اور بعض 40 دن کی عدت میں بیٹھتی ہے۔ 40 دن کی عدت نہیں ہے، جس عورت کا شوہر مر گیا اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن عدت کے ہیں۔
اور عام لوگوں کے لیے 3 دن تعزیت کے. یہ مسئلہ صاف سمجھ لیں. یہ بہت غلط فہمی کی بات ہے. بہت سی جگہ دیکھا کہ عورتیں 40 دن کے بعد باہر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں 40 دن میں بیٹھی تھی، 40 دن پورے ہو گئے. نہیں، یہ شریعت اور سنت کے خلاف ہے. اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن عدت کا گزارنا ضروری ہے. کوئی بناؤ سنگار نہیں کر سکتی ہے اور طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. 4 مہینہ اور 10 دن اس کو عدت کے گزارنے پڑتے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے اور سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی طرف. ارے عمر کا گھنی بات سے اللہ پاک توفیق دے. عمل وہ ٹائم بہت ہے انشاءاللہ پاچھا موقع